اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یقیناً سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی وہ خوبصورت تصویریں جن کے وجود سے پورا علاقہ مستفید ہو رہا ہو، معاشرہ مستفید ہو رہا ہو، ان کو منظر عام پر لے کے آنا۔ آج میں ایک ایسی ہی شخصیت کے پاس موجود ہوں جن کا نام حاجی زاہد اقبال زاہد ہے، اور تحصیل ڈسکہ کا ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا گاؤں کوٹ مستہ سے ان کا تعلق ہے۔ حاجی زاہد اقبال زاہد کے شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو سب سے نمایاں پہلو تحصیل ڈسکہ میں ہے وہ ایک سماجی حیثیت سے ہے۔ حاجی زاہد اقبال زاہد صاحب کافی عرصے سے اپنے علاقے کی ویلفیئر کے لیے، اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج حاجی زاہد اقبال زاہد سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا، سب خیریت ہے۔ حاجی صاحب یقیناً میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے پرانے دوست بھی ہیں، اور آپ کے سفید بال دیکھ کر تو وہ شعر یاد آ گیا۔ کل کی بات ہے، مشاعروں میں اکٹھے ہوتے تھے، پڑھتے تھے ڈسکہ میں۔ ماشاءاللہ ہمارے کافی طرح دوست وہاں پہ اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ کو دیکھ کے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو حاجی اقبال زاہد صاحب جو 15-20 سال پہلے تھے، اب تھوڑا فرق آ گیا ہے کہ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کو اے دوست، لمحوں میں کٹ گئی ہیں صدیاں شباب کی۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شاعری کے حوالے سے تو بعد میں بات ہوگی، اس گاؤں میں اور اس علاقے میں آپ کب سے یہ ویلفیئر کے سلسلے کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے یہ کام تقریباً پہلے تو میں 1985 میں باہر چلا گیا تھا سعودی عرب میں، تو والد صاحب ادھر تھے، تو والد صاحب بھی یعنی ان کے بھی بہت خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، اور بہت کام انہوں نے بھی کیے ہیں۔ لیکن میرا جب میں 2012 میں ابھی آیا ہوں، پہلے بھی ادھر ہی رہا ہوں، لیکن وہ آتے جاتے رہتے تھے، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، لیکن ابھی بھی تقریباً 30-32 سال سے یہ کام چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس علاقے میں اچھے کام ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے میں ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ کرواؤں۔ اس میں اگر مجھے اپنے پاس سے بھی کچھ خرچ کرنا پڑے، یا حکومت سے لینا پڑے، یا کسی جو مثلاً کرتے ہیں کام ادھر رفع عامہ کا، ان سے بھی تعاون کرنا پڑے، تو کر کے تو میں یہ کام جو ہے نا ادھر کرواتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی کام تھوڑا رہ بھی جاتا ہے تو وہ اپنی جیب سے کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یعنی 30-32 سال 40 سال ہو گئے ہیں ادھر اس علاقے میں۔ یہ ہمارا ننال گاؤں ہے، اور ہم ادھر تقریباً ہماری پیدائش ادھر کی ہے، لیکن الحمدللہ چل رہا ہے سلسلہ، یعنی جو قبرستان ہے، مسجد ہے، رفع عامہ کے کام ہیں، کوئی گلی نالیوں کے کام ہیں، جو بھی مثلاً ہوتے ہیں ہم اس میں مدد کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کو اچھا خوبصورت بنائیں۔ جی حاجی صاحب، چونکہ میں تو اکثر دیکھا ہی ہے کہ آپ کے سیوریج کا مسئلہ ہو، آپ نے گاؤں کا حل کیا ہے، مسجد کے معاملات ہوں، اسکول کے معاملات ہوں، یا کوئی سرکاری سطح پر ہو، تو آپ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس میں صاف ہزار ہے، بندہ اکیلا تو نہیں ہوتا، تو آپ ان دوستوں کا بھی ذکر کرنا پسند کریں گے کہ جو آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہیں؟ یوں تو پورا علاقہ ہوتا ہے، سب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن چند ایسے لوگ جو آپ کا دستے بازو ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ الحمدللہ بالکل اکیلا تو کوئی بھی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس میں میری چودھری فؤاد غنی چیمہ صاحب ہیں، رانا نام اللہ صاحب ہیں، محمد نصیر ڈپٹی صاحب ہیں، ذوالفقار وڑیچ صاحب ہیں، اور بھی سارے یعنی دوست ہیں، سارے مل کے ہم چلتے ہیں، اور الحمدللہ سارے کام کراتے ہیں، کرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔
صاحب اب آتے ہیں جی اس ذوق کی طرف، شاعری کی طرف. آپ نے بہت سارا کلام لکھا ہے، آپ نے بہت سارا کلام پڑھا بھی ہے مشاعروں میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب رنگ پاکستان کے اس پروگرام میں آپ ہمیں کچھ وہ سنائیں جو ہمارے سننے والے سن کے تو خوش ہو جائیں، اور ان کی جو ذوق کی نظر ہے وہ ایسے اشعار ہوں جو آپ کی طرف سے گفٹ بھی ہوں گے. تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ شاعری کے حوالے سے آپ کا کوئی استاد بھی ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے جی. اس میں استاد میں نے تو آج تک نہیں پکڑا، لیکن یہ رب کی طرف سے جو نزول ہوتا ہے میں وہی لکھتا ہوں. میں کسی سے اس کی تصریح نہیں کرواتا، جو میری عقل میں آتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں. اور ویسے بھی آئی صاحب یہ بتائیں کہ شاعر جو ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے، معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. شاہ جعفری صاحب کو تو آپ نے سنا بھی ہے، آپ کے دوست بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ شاعر نو لوکی پاگل آکھن تے پاگل کیوں نہ ہوئے. شاعر نو لوکی پاگل آکھن تے پاگل کیوں نہ ہوئے، لوکاں دے دکھ جھولی پا کے کلیاں بہ کے روے. تو میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ شاہ جعفری صاحب کا نام، ایوب طاہر صاحب کا نام، اور میرے استاد محمد یوسف ڈسکی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اسلم رضا قریشی صاحب اور ڈسکا کے جو نام والے یونس مغلث صاحب، یہ سب تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ ہمیں نا اپنا چیدہ چیدہ کلام جو ہے وہ سنائیں. میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں، پہلے ایک شعر سناتا ہوں، پھر میں ایک غزل سناتا ہوں. تو انشاءاللہ. ہر قطرہ بہا دیا نہ جانے کس احساس پر. یہ شعر جو میں سنا رہا ہوں نا، یہ اپنا شاہ جعفری صاحب نے سنا تھا اور بہت داد دی تھی. ہر قطرہ بہا دیا نہ جانے کس احساس پر، ریت اڑنے لگی میری آنکھوں کے دریاؤں میں. صبر شاد جی. بنا قطرہ تبھی گوہر آغوش صدف پانے میں، بنا قطرہ تبھی گوہر آغوش صدف پانے میں، نکل آتے ہیں پر چونٹی کے ہر موسم سہانے میں. لٹی ہر آرزو دل کی رہا باقی جنوں میرا، لٹی ہر آرزو دل کی رہا باقی جنوں میرا، چلا پرخار راہوں پر ہوئی یہ بھول انجانے میں. شب ہجراں تصور میں سجائے ہم بھی بیٹھے ہیں، شب ہجراں تصور میں سجائے ہم بھی بیٹھے ہیں، تھا ٹوٹا دل کا آئینہ یوں ساجن کو منانے میں. میری حالت پہ نہ جاؤ زمانے کا ستایا ہوں، میری حالت پہ نہ جاؤ زمانے کا ستایا ہوں، سنے گا کون میرے دل کی آہیں اس زمانے میں. میں تو مدہوش تھا ساقی نے یہ کہا مجھ کو، میں تو مدہوش تھا ساقی نے یہ کہا مجھ کو، سکون دل کی دولت ہے کسی کے کام آنے میں. نفس و نفسی میں تھا کھویا زاہد اپنی دنیا میں، نفس و نفسی میں تھا کھویا زاہد اپنی دنیا میں، زمانہ دیکھ کر مجھ کو لگا تھا مسکرانے میں. بنا قطرہ تبھی گوہر آغوش صدف پانے میں، نکل آتے ہیں پر چونٹی کے ہر موسم سہانے میں. میں ایک پنجابی میاں محمد صاحب دی طرز تے میں لکھیا ہے، وہ دے میں چاندے اشعار تمہیں سنانا. ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ کی انہاں نے ڈرنا، زندہ رہن ہمیشہ ایسے کدی نہیں انہاں مرنا. رسم رواجاں دے وچ پھس کے پھندا گل وچ پایا، لوکی رکھ دے نک نو رہ گئے نک کسے نہ لایا. اللہ رکھے تاں ہی رہندی عزت تیری جوانا، منگے کیوں تو لوکاں کولوں رب تو منگ ندانا. او ستار غفار کہاوے دو عالم دا والی، باج حکم او دے ہل نہیں سکدا کی پتا کی ڈالی. مندیاں دی ہے سنگت مندی مندے پاسے پاندے، چنگیاں نال پریت جنہاں دی او کتے جنت جاندے. مٹی دائے بندہ زاہد مٹی وچ سمانا، ایک واری جڑا ٹر گیا اتھے مڑ واپس نہیں آنا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا حاجی زاہد اقبال زاہد صاحب کی شاعری بھی آپ نے سنی، ان کی خدمات بھی سنی، اچھی باتیں بھی سنی. اور بلا شبہ حاجی زاہد اقبال زاہد ایک درویش آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے نوازا ہے، اور مخلوق کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ حاجی زاہد اقبال جیسے جو شخص ہیں
وہ اس معاشرے کا فخر ہیں، اور یقیناً یہ ویڈیو جہاں جہاں تک بھی پہنچے گی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو میں حاجی زاہد اقبال زاہد سے آخر میں یہ پوچھوں گا کہ اپنی آنے والی نسلیں یا نئی نسل جو ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آنے والی نسلوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایک انقلاب سا برپا ہے، اور ہر طرف یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جیسے وہ یوج مجوج کی قوم آنی تھی وہ میرا خیال ہے ابھی آ چکی ہے۔ تو اپنے بزرگوں کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، 5 وقتانہ نماز پڑھو، اور رفع عامہ کے کام کرو، اور یہ لڑائیوں جھگڑوں سے دور رہو۔ اپنا مستقبل جو ہے وہ اس کو سنوارو، پڑھو لکھو، اچھے کام کرو، یہی زندگی ہے۔ بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہ ایک خزینہ ہے، وہ ان کے پاس آپ بیٹھیں گے، بچے بیٹھیں گے تو اچھی صحبت پائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ کام بڑا اچھا ہے، بزرگوں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ وہ شعر ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ بہت شکریہ حاجی زاہد اقبال زاہد صاحب جی۔ آپ نے حاجی زاہد اقبال زاہد صاحب کی گفتگو سنی، سادہ سا انسان لیکن گفتگو بڑی خوبصورت، دل بڑا خوبصورت، الفاظ بڑے خوبصورت۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو سلامت رکھے، اور جہاں جہاں بھی، جس علاقے میں بھی آپ کے ایسی شخصیات موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم جو ہے وہ منظر عام پر لے کے آئیں گے، اور پاکستان کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ ہم بولیں آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا جی۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان زندہ باد۔